اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بڑا ہیکٹک ڈے رہا آج۔ کل جو لگ رہا تھا ہمیں، کل رات کو 2 بجے تک خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ماشاء اللہ آ رہا ہے، چیف جسٹس کو اڑا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہے نا صبح ہے نا مطلب آنسو گیس کے شیل، یہ واٹر کینن، وکیل آ رہے ہیں، بہت کچھ ہوگا۔ ایوری باڈی، سارے اینکر اس بات پہ متفق تھے کہ کچھ نہ کچھ آج بڑا ہنگامہ ہوگا۔ لیکن وہ جو اتنا بڑا جو ببل کریٹ کیا، اتنی جھاگ کریٹ کی گئی تھی نا، صبح آئے تو سب کی ہوا نکلی ہوئی تھی، اتنے بڑے غباروں میں سب میں سے ہوا نکلی ہوئی تھی۔ اور فاروق اجنائی نے سب سے پہلے آ کر کہا کہ جی ہم کیس کو پلی کرنا چاہ رہے ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ تو کل اناؤنس کیا ہے بائک آؤٹ کا۔ بولا ہم نے تو نہیں کیا۔ اکرم شیخ وکیل نواز شریف کے، وہ جو پی ایم ایل کے، وہ کہتے کہ جی ہمارا تو رائٹ بنتا ہے، ہم نے وکالت نامہ جمع کیا۔ اس وقت انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لے کر آئے، ریٹرن میں لے کر آئے، کیونکہ آپ کے کلائنٹ نے تو ریفیوز کر دیا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، تو ہم کو کیسے سنیں؟ آپ ریٹرن میں دیں کہ جی آپ نے بائیک آؤٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال ان کو جج صاحب نے سنا نہیں، اور پھر اٹارنی جنرل آ گئے۔ اٹارنی جنرل نے کافی کوشش کی، وہی 4-3 والی اسٹوری، پرانی اسٹوری، ٹھیک ہے، اور وہی ہے نا کوا سفید والی بات لگے رہے۔ بہرحال اس کے بڑے اچھی طریقے سے جواب دیے چیف جسٹس صاحب کے، جو میں ان کی ساری ڈیٹیلز آ گئی ہوگی، میں ان سارے ڈیٹیلوں میں نہیں جاؤں، 2-3 خاص باتیں جو ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں وہ میں بات کر لوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے سب ججوں سے مشاورت ہوئے، انکلوڈنگ جسٹس فائز عیسیٰ سے، اور یہ جو انٹرنل میٹر ہے ہمارا جوڈیشل ریفارم کا، اس کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا بیچ بنائیں گے اور مشورہ کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو انہوں نے کہا ہے کہ 184(3) کے تحت جو ہے نا وہ کیسز ہم نہیں سنیں گے، دیٹ واز ناٹ دین آرڈر۔ وہ تو انہوں نے ایک اپنی ہے نا ایک روٹین ہے نا، جو جس کو کہتے ہیں، ابھی مجھے نہیں پتا وکالت کی اصطلاح میں یا لیگل اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، بٹ اٹ واز اے روٹین، ایک آبزرویشن تھی جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دی، پلس وہ سو موٹو اس کے اوپر لے بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ تو یہ جو راگ لاپتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہے نا وہ انکار کر کے یہ ہوا، پھر وہ ظاہر ہے کہ کورٹ کی کانسٹیٹیوشن اور کس کا رائٹ ہے اس کے اوپر بھی، اور فل کورٹ ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ہے نا چیف جسٹس صاحب نے رد کر دیا۔ فل کورٹ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے ان کا، اور وہ بھی ان کے 2 ججز کے بغیر۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ججز چھٹی پر ہوتے ہیں، اب ان کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کورٹ بیٹھ نہ سکے اور ٹائم ڈیلے ہو جائے، کیونکہ یہ 2 سال تک لیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے الیکشن تو جیت نہیں سکتے، تو وہ لیٹ کرنا چاہتے، 2 سال لیٹ کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 2 سال بھی نہیں کریں گے اگر نہیں ہوا نا ان کا مقصد پورے۔ ان کے مقاصد 3 مقاصد ہے: نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائے، نواز شریف ادھر آ جائے، نمبر 2 عمران خان کسی طرح نااہل ہو جائے، یا تو اپنی طبعی موت مر جائے، یا فزیکلی انفٹ ہو جائے، یا جیل میں چلا جائے۔ یہ 3 چیز، ٹھیک ہے، یا ان کی پارٹی کے اندر بریک کر دیا جائے، شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو گروپنگ کر دی جائے، اور کسی طریقے سے انہوں نے بڑے اٹیمپٹ کیے، ایسا ہوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ الٹا بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز جو ہے نا پنجاب کی، وہ پی ٹی آئی جوائن کر، پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہے۔ اب ہے نا جج صاحب نے جو میں عرفان قادر صاحب نے بڑی ہے نا، وہ بھی دائیں بائیں کرتے رہے، لیکن ان کی بھی کوئی چلی نہیں ہے، ساری آمائی شامائی ہوتی رہی، کوئی نہیں۔ انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ میں نا چیمبر کے اندر آپ کو بتا سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہے نا لکھ کر دے دیں، ہم دیکھ لیں گے، اور ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، اگر آپ ہمیں ایسا سیکیورٹی کے حساب سے کوئی مسئلہ رہا تو پھر ہم آپ سے اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے۔ ذرا فائنل سیکرٹری کو بھی بلایا ہے، جج صاحب نے بہت سارے سجیشن بھی دیے کہ فنڈز کس طرح کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے بڑا اچھا فائنانس کے حوالے سے بتایا۔ اس میں یہاں پر میں بھی ہے نا 1-2 سجیشن دے سکتا ہوں۔ بھائی اتنے سارے ٹول ہیں، آپ اگر 10 سے 50 روپے ٹول کے اوپر اضافہ کر دیں، روز کی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں پاس ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں آنا جانا گاڑیوں کا لگا رہتا ہے، اور ہزاروں ٹول ہے پورے ملک کے اندر، تو آپ کو روزانہ جو ٹول کی مد میں ہے وہ 50 کروڑ 100 کروڑ آرام سے جمع ہو جائے گا، اور یہ 20 دن کی مہار ہے، 20 دن کے اندر 20 ارب روپے، اور یہ 20 ارب روپے نہیں ہے، یہ 15 ارب روپے، 5 ارب روپے الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ دوسرا سجیشن یہ ہے، بینگ ان دا آرمی اور بینگ آرمی آفیسر، آئی نو کہ جی ہم لوگ جب الیکشن ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ٹی اے ڈی اے کلیم کرتے ہیں، ٹی اے ڈی اے کے کلیم میں ہم نے
آرمی جو ہے نا وہ اربوں روپیہ کلیم کرتی ہے، کیونکہ ہزاروں مطلب 1-2 لاکھ آرمی کی پرسنل جاتے ہیں اور ہر ایک کو ٹی اے ڈی ملتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ اگر 2 لاکھ جاتے ہیں اور ہر ایک کا ٹی اے ڈی ہے 1000 سے لے کے 10,000 15,000 20,000 بھی بنتا ہے. کیونکہ کیپٹن اینڈ میجر کی، جیسے میں کیپٹن تھا یا میجر تھا تو میرے کیپٹن کو میرے سے 10-12,000 15,000 میرا ٹی اے ڈی بنتا ہے. اسی طرح کرنل ہوتے ہیں، بریگیڈیئر ہوتے ہیں، جنرل بھی ہوتا ہے، اور پھر سپاہی بھی ہوتے ہیں، سپاہیوں کا 1000 1500 2000 بنتے، 3000 بنتے، اس طرح. تو اگر ان سب کو آپ اگر دیکھیں تو وہ اربوں میں بات چلی جاتی ہے. تو اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف یہ کہہ دیں یا چیف جسٹس چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کر دیں کہ ٹی اے ڈی نہ کلیم کی جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 50% یا 25% آف دا اماؤنٹ ڈیکریز ہو جائے گی. اسی طرح الیکشن کا عملہ کہہ دے کہ جی ہم پیسے نہیں لیتے یا 50% چارج کریں گے. الیکشن کمیشن نہ لینا، اتنے سارے فنڈس تو لے رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں سارے. آپ اپنے کام کرنے کے جو وہ ہے نا، آپ بھی ٹی اے ڈی لے رہے ہوتے ہو، تو آپ ہے نا اپنے فنڈس اپنی وہ کم کریں تو آپ کے خرچے کم ہو سکتے ہیں. دوسری بات، الیکشن 2 دن کروا لیں. آپ کو سیکورٹی کا پرابلم ہے، آپ 2 دن کروا لیں، ہاف پنجاب میں پہلے اور ہاف پنجاب میں دوسرے دن. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور کے پی کا مسئلہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ کے پی کا تو 28 مئی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو کل جو ورڈک آئے گی اس میں یہی آئے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اور ہے نا کورٹ کا موڈ تو سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس یا کوئی کانکریٹ بات وہ نہیں کر سکے کہ الیکشن کیوں ڈیلے ہونا چاہیے. کوئی سیکورٹی کا پرابلم نہیں ہے. 2013 سے ہم نے یہاں پر پہلے ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن ہم نے کراچی میں جو بھوکتا ہے، لاشیں زندہ لاشیں جلا دی جاتی تھی، آرمی افسر کو مارا جاتا تھا، سویلین کو مارا زندہ جلا دیے گئے وکیلوں کو، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کس طریقے سے وکیلوں کے ساتھ کیا وہ بھی پتہ ہے. اس سے برے حالات نہیں ہیں، بلکہ حالات برے ہے ہی نہیں میرے حساب سے. تو اس کا تو 1% بھی نہیں ہے جو ہم نے 2013 14 15 16 میں جو بھگتا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے بھگتے ہیں تو وہ تو اینڈ ہو گیا تھا وہ. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب 7 سے 15 مئی کی ڈیٹ دے دیں گے، کیونکہ فردر ڈیلے ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں 7 to 15 مئی کے اندر الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. پنجاب کی حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی ہے نا 2 دن میں الیکشن کروا دے تاکہ سیکورٹی پرسنل کی یوٹیلائزیشن کم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی 50% سیکورٹی کی پرسنلز ہے نا وہ کم ہو جائے. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. پلس یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کیبنٹ کا بھی اجلاس بلا دیا، اسمبلی میں بھی پہنچ گئے اور ہے نا آئے وائے شاہ وہی پرانی شروع ہو گئے سارے کہ جی ہم ہے نا جج کا فیصلہ مانیں. پہلے کہہ رہے نہیں مانیں گے، بائیکاٹ کریں گے، پہنچ گئے ادھر، صحیح ہے، تھوک کر چاٹنے کے لیے پہنچ گئے، پھر واپس نکلے، پھر واپس تھوک دیا، اب پھر چاٹیں گے کل. اور ہے نا یہ خبریں چل رہی ہے کہ جی چیف جسٹس کو اریسٹ کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے چیف جسٹس صاحب کا، کچھ بھی نہیں. وکلا ادھر جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ وکلا کا موڈ کیا ہے، عوام کا موڈ کیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو بائی ہوک اینڈ کروک چیف جسٹس کا یا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، منوان ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانے تو انہیں عدالت ہوگی. اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بعید نہیں الیکشن کمشنر کے خلاف نا بھی ایکشن آ جائے، کوئی بعید نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے منشی بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا اور غلط طریقے سے اس نے بغیر کسی مشورے کے، ان کو سپریم کورٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، پریزیڈنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، ڈیٹ چینج کی ہے اور اس کے اوپر ان کو یا تو تنبیہ ملے گی یا پھر ان کے واقعے میں ان کو نوکری کے لالے پڑیں گے. اچھا، بہرحال نانی نے بھی ایک نا ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی اگر لاڈے کے فیور میں فیصلہ آیا تو ہم ریئیکشن ہوگا. کر لے بھائی، نانی آپ کو پوچھتا کون ہے، ریئیکشن کرے نا، گورنمنٹ سے اتر کے ریئیکشن کر کے دکھا دے، پبلک آ ہی نہ جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نیاریاں اور ہے نا قیمے والے نان اور بریانی دینے کے باوجود بھی پبلک نہیں آتی. آپ میں ہمت ہے، مینار پاکستان پہ جلسہ کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم چاروں طرف ہے نا اس کے کنٹینر لگا لیتے ہیں، 500 بندے جمع نہیں کرائیں گے اگر ہم نے کنٹینر لگا دیے تو،
ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ نے کنٹینر لگایا ہے اور وہ مینار پاکستان فل ہو گیا نا, آپ نہیں کر سکتے. اور پہلے کی تصویریں دکھا دی کہ جی مینار پاکستان میں کوئی نہیں آیا. یار شرم کرو یار, جھوٹوں کی بھی کوئی حد دیتی ہے. اور جھوٹوں کے اوپر بات ہے کہ وزیر اعظم اتنا بڑا جھوٹا ہے, وہ کہتے ہیں کھنجرا پاس ہم نے 3 سال کے بعد ہے نا کھولا ہے نا. عمران خان نے نا چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے, وہ کھنجرا پاس بند کر دیا. واہ 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 واہ. عمران خان کو جو سزا ملی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے نا کلوز ریلیشن کی وجہ سے ملی, رشیا کے ساتھ کلوز ریلیشن کی وجہ سے ملی ہے. ساؤتھ چائنا سی کے اندر مسئلہ چل رہا ہے, پوری امریکہ نے اٹھا کے آرمی ادھر پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے نا, بہت لمبی کہانی اگر میں اس پہ جاؤں. تائیوان کا مسئلہ چل رہا ہے. آسٹریلیا, انڈیا, فلپائن, امریکہ اور سارا نیٹو ادھر اپنی ہے نا ساری فوجیں اور یہ سب کچھ بھیج کے بیٹھا ہوا ہے اگینسٹ چائنا, اور یہ چائنا ان سب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, رشیا اس کے ساتھ. اب چائنا نے ظاہر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو بھی ہے نا دوستی کروا دی ہے. پاکستان تو اس کے ساتھ تھا, تو امریکہ کی تو مٹی پلید ہو گئی تھی. بہرحال کھنجرا پاس کی بات ہو رہی ہے. کھنجرا پاس کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا دوں کہ یہ صرف اپریل سے لے کے اکتوبر اینڈ تک, یہ 6 مہینے تک ہے نا کھنجرا پاس اوپن رہتا ہے. بعد میں برف باری ہو جاتی ہے, کھنجرا پاس بند ہوتا ہے. کووڈ ہو گیا تھا 2019 میں, اس کی وجہ سے کھنجرا پاس بند کرنا پڑا تھا. اور یہ چائنا نے پورا لاک ڈاؤن کیا تھا اپنا شہر بھی, تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی کھنجرا پاس لاک ڈاؤن کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اللہ معاف کرے اتنا جھوٹ بولو, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سب جانتے کون کیا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ.